ٹاکنگ اباؤٹ ارتھکویکس وغیرہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسکیئر یو اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کائنڈ آف بلو دس آؤٹ آف پروپورشن, لیکن ایک فیک نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی 15 دن کے اندر زلزلہ آ رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں. ایک تو ایک فیک نیوز تھی, اچھا ایک ریئل نیوز بھی ہے, ٹھیک ہے. جو فیک نیوز ہے وہ کئی لوگوں نے شیئر کی اور اس میں کہہ دیا کہ جی 15 دن کے بعد پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان میں زلزلہ آ رہا ہے. اچھا جو ریئل نیوز ہاؤیور ہے دیٹس فرام اے ڈچ ریسرچر جن کا نام ہے فرینک ہوگر بیٹس, اور وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایکچولی یہ جو ٹرکی والا زلزلہ ہے اس کے آنے سے 3 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ دیر از این ارتھکویک ایکسپیکٹڈ آف 7.1 میگنیٹیوڈ. آلدو یہ اب ریسرچر ہیں اور it is near impossible by the way to predict earthquakes. It's very very difficult. انہوں نے کیا سائنس لڑائی ہے مجھے نہیں پتا, نہ میں اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں, بٹ ڈیفینیٹلی ان کا ٹویٹ موجود ہے. 3 دن پہلے, زلزلے سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ٹرکی, لیبنان وغیرہ وغیرہ میں ارتھکویک آئے گا 7.1 میگنیٹیوڈ کا, یہ میں بتا رہا ہوں. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس ویسے انٹرسٹنگلی انف انہوں نے اس میں اسرائیل کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی ساتھ ہی تھا, ٹھیک ہے نا. دیٹس ویری اسٹرینج. نمبر 2 بات, انہوں نے پھر یہ کہا کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس کے بعد جو نیکسٹ زلزلہ ہے ود ان اے فیو ڈیز, انہوں نے 15-10 یہ دن کا نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے ریجن میں another earthquake is expected. Picked up a couple of fluctuations and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean that has been on the radar for several days now, and also to the west purple band, and that marks the region from Afghanistan, Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. زلزلے اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان کی بات یو کین ٹیک اٹ, یو کین لیو اٹ, وٹ ایور, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو میکنزم ہے نا, جس کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفتیں آتی ہیں, دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از استغفار, بیکاز نو میٹر واٹ دس تھنگ, یعنی آنا ہے نہیں آنا, استغفار کا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا, کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے استغفار کا, لیکن استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اور آپ کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھی اس قسم کی کلیمٹی آ رہی ہے وہ واپس یو ٹرن بھی لے سکتی ہے, جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی ان کی, یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے, پیچھے سے ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, انہوں نے اجتماعی توبہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عذاب ان کی طرف آیا تھا ہم نے اس کو واپس, حالانکہ وہ تقریباً آ گیا تھا, تقریباً they could see it اور وہ نظر آ رہا تھا, لیکن ان کی استغفار کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا. تو استغفار کے فائدے ہی فائدے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو استغفار سے جو فائدے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یعنی نوح علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ اگر تم استغفار کر لیتے ہو تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آئی ہوئی جو بھی مشکل ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہیں آسمان سے رحمتوں کی بارش برسائے گا, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا, تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا. یعنی یہ ساری یہ خوشحالی ہے نا, خوشحالی کس سے آئے گی؟ استغفار سے آئے گی. اف یو وانٹ پراسپیرٹی فار یور نیشن, اف یو وانٹ کہ جی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں, تو زلزلہ اور نو زلزلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے ملک اور قوم کو, مسلم امت کو, سب کے لیے دل سے دعا ہے. لیکن استغفار میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ضرور کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات تو پھر بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے نا, تو اس میں جہاں پہ آپ نے ایفرٹ کرنا ہے وہ ضرور کریں, جو بھی آپ نے فائنینشلی ایفرٹ کرنا ہے وہ, لیکن وہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا. اور اس کو بلانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے استغفار میں کثرت کرنا ہمارے لیے لازم ہے. ضیاء بھائی کہ جتنے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, جسٹ امیجن اگر سارے پولیٹیشینز اور عوام مل کے واقعتاً استغفار کریں, میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل میئرز لیں, میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہ کریں اور صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی سنسیئرلی معافی مانگ لینا, یقین کریں ہمارے حالات سورۃ نوح کے مطابق جو جابر نے بھی آیات پڑھی ہیں, سورۃ نوح کے مطابق اللہ نے یہ رول بتا دیا ہے, اٹس اے پرومس فرام اللہ ڈائریکٹلی قرآن میں. اس سے بڑی کیا بات ہے بھائی؟ آپ تو بات کر رہے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کی, جب آپ نے بھی جیسے بات کی کہ وہ گناہ گاروں کی بات ہو رہی تھی سورۃ نوح میں بھی, کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کر لو تو, نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں, ایکچولی اللہ نے کوٹ کیا کہ یہ تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیں گے. جا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, ان کے بارے میں یہ اوتھینٹک نریشنز میں موجود ہے کہ ہی یوزڈ ٹو ڈو استغفار 70 times or more, معصوم عن الخطا, معصوم عن الخطا, اللہ کی طرف سے کریکٹ
کریکشن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور کریکشن ہر چیز موجود ہے. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam felt a need to do istighfar 70 times a day, جبکہ عربی میں یہ 70 اس میں بھی آتا ہے مبالغہ اس میں کہ یہ بہت زیادہ, تو where do we stand؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے, ایک میں صاحب علم کو سن رہا تھا اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم علی خطا تھے, کم از کم نبی کے ہاں گناہ تو کوئی نہیں ہوتا نا, کوئی نہیں, صحیح. تو وہ یہ اللہ کا شکر ادا نا کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور ایون انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص مینشن کیا کہ شکر ادا کیا اور اتنا کیا اور زیادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ سو وائز اور حکمہ, وہ یہ ریئلائز کر پاتے تھے کہ میں بطور انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس وائی ہی یوز ٹو ڈو احسان. ایکچولی ایک ہوتا ہے نا آپ نے عدل کیا, عدل یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری اس کے مطابق آپ پوری کر. بس میں کروں نہیں, آپ ہی کی سے ریلیٹڈ آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ نے یہ حق کی بات کی ہے نا, سبحان اللہ. امیجن کریں کہ فرشتے رات دن جب سے زندہ ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں نا, نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. جب ان کو بھی جب یہ ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا اور ان کو بھی مار دیا جائے گا, پھر ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا, the first statement which they would utter is that سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ آپ پاک ہیں, جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. This is what they will say. اچھا, میں کنٹینیو یہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہیوملٹی کا لیول دیکھیں. He knows about himself that I am the messenger of Allah, I am the last messenger with فضیلہ. ان کی ہیوملٹی کا آپ لیول چیک کریں کہ he is doing استغفار like anything, like too much. Where do we stand? ہم تو گناہ گار ہیں, ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. So bring this comparison in. اور ہمیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی گناہ کے استغفار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہمبلنس اور ہیوملٹی میں, تو ہمیں تو ساری نہیں اٹھانا چاہیے استغفار. اچھا, سب سے پہلے نا بات یہ آتی ہے کہ وی شوڈ ہیو دیٹ کنوکشن. جس دن ہمارے اندر یقین آ گیا نا کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے, بہت چیزیں الائن ہو جائیں گی, ہماری زندگی انشاءاللہ سدھر جائیں گی. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست انداز میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب, تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بن جائیں. ایمان والا بننے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت تو کرو, اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اس کا مطلب یہ ہے شاکر کا کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے نا, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے, قدردان ہے. شکور. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایمان لے کے آئیں اور شکر کرنے والے بن جائیں.